السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں محفوظ ٹیکنیکل ٹیوب۔ رمضان المبارک کی آمد ہے۔ رمضان المبارک کا یہ مہینہ چل رہا ہے، تو رمضان المبارک کے روزوں کی جو فضیلت ہے وہ آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں۔ رمضان المبارک کے جو روزے ہیں اس کی جو فضیلت ہے، اگر آپ صحیح طریقے سے اور دل لگا کے سن لیں گے اس ویڈیو کو، تو انشاءاللہ تعالی جو مسلمان اس ویڈیو کو سنے گا وہ کوشش ضرور کرے گا کہ روزے بلا وجہ بالکل بھی نہ چھوڑے اور روزوں کو پورا رکھے اور روزے پورے رکھنے کی کوشش کرے۔ تو ویڈیو کو اگر آپ کمپلیٹ دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو جو ہے بہت مزہ آئے گا اس ویڈیو کو دیکھنے میں، اور روزوں کی جو فضیلت ہے اس کے بارے میں آپ لوگوں کو بتاتا ہوں جو کچھ مجھے معلومات ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ روزے جو ہیں، روز محشر جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری سفارش کریں گے، کیونکہ روز محشر سب اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہوں گے، لیکن ایک روزہ اور ایک قرآن پاک جو ہے اللہ تعالیٰ کے آگے ہماری سفارش کرے گا، اور روزہ یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ مجھے رکھتا تھا، اور بڑی خوشی سے اور بڑے اہتمام کے ساتھ رکھتا تھا۔ اور اسی طریقے سے قرآن پاک بھی جو ہے ہماری سفارش کرے گا اللہ تعالیٰ سے، اور اللہ تعالیٰ سے یہ کہے گا کہ یا اللہ یہ مجھے رمضانوں کی راتوں میں پڑھتا تھا، اپنی عبادات کے اندر پڑھتا تھا، تراویح میں پڑھتا تھا اور ویسے بھی پڑھتا تھا۔ تو روزے اور قرآن پاک جو ہے بروز محشر روزے دار کی سفارش کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے آگے کھڑے ہوں گے، اور ہر روزے دار کی سفارش کریں گے۔ اور روزے کی جو فضیلت ہے وہ تو بہت ہی اعلیٰ ہے۔ روزے کی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بالکل اپنے پاس ہی رکھی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ روزہ جو ہے میرے لیے ہے اور اس کا اجر بھی میں ہی دوں گا۔ تو ہم لوگ یہ اندازہ لگائیں کہ رمضان المبارک کا جو روزہ ہے یہ کتنی بڑی فضیلت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کا جو اجر ہے وہ سیکریٹ رکھا ہے، یعنی کہ راز میں رکھا ہے۔ کچھ باتیں جو ہیں ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی ہیں، لیکن اللہ کے نبی نے یہ بھی بتایا کہ روزے دار کا جو روزہ ہے اس کا جو اجر ہے وہ اللہ تعالیٰ نے سیکریٹ ہی رکھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر میں ہی دوں گا۔ تو اللہ تعالیٰ اس کا اجر جب بروز قیامت روزے داروں کو دے گا تو اندازہ لگا لیں کتنا بڑا وہ اجر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کے خزانے میں کسی چیز کی کوئی کمی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اپنے خزانے میں سے جتنا دل چاہے بانٹ دے، یعنی کہ پہلے انسان سے لے کے آخری انسان تک اور پہلے جن سے لے کے آخری جنات تک، ہر انسان اور ہر جنات اپنی خواہشات کے مطابق ہر چیز اللہ تعالیٰ سے مانگے، جتنا چاہے وہ مانگ لیں، مگر اللہ تعالیٰ کے خزانے میں اتنی کمی بھی نہ آئے گی کہ جیسے ہم سمندر سے ایک مچھر یا مکھی کا جو پر ہوتا ہے اس کو بھگو کر ہم اس کا پانی نکالتے ہیں، یا کسی ماچس کی تیلی وغیرہ کو سمندر میں ڈبوئیں، یا جیسے سوئی وغیرہ کو ہم سمندر میں ڈبوئیں، اس کی نوک پر جتنا پانی لگتا ہے تو سمندر میں کیا کمی ہوگی؟ تو اللہ تعالیٰ کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں ہوگی کہ اگر اللہ تعالیٰ تمام دنیا کے انسانوں اور جناتوں کی خواہشات کو بھی پورا کر دے تو اللہ تعالیٰ کے خزانے میں سے اتنی سی۔ تو اب ہم جو ہے اندازہ لگائیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کس قدر کا جو اجر دے گا بروز قیامت جو روزے دار ہوں گے۔ روزے کی اتنی بڑی فضیلت ہے، آپ اس طرح سے لے لیں جیسے کوئی امیر شخص جو کہ جیسے کہ آپ کا باس آپ سے کہے کہ اگر آپ یہ کام کرو تو میں آپ کو کچھ دوں گا، کچھ انعام میں دوں گا، یا آپ کسی جہاں آپ جاب کرتے ہیں کسی فیکٹری میں یا کسی کارخانے میں یا کسی دکان میں، اس کا مالک آپ سے کہے یار اگر یہ کام آپ کرو گے تو میں اس کا اجر آپ کو اس کے بدلے میں بہت اچھی کوئی چیز یا کوئی انعام کوئی تحفہ دوں گا، لیکن وہ بتائے گا نہیں اس کا، تو آپ جو ہے اس پہ بڑا تعجب سا ہوگا آپ کو، اور بڑا آپ جو ہے آپ کا دل کہے گا کہ یار یہ اتنا امیر شخص ہے اور اس کی جو اتنی حیثیت ہے، یہ اپنی حیثیت کے مطابق کیا دے گا مجھے؟ کم سے کم اگر کروڑ پتی ہے، اس کا کوئی بڑا کام میں آپ کر رہا ہوں تو مجھے کوئی بائک دے دے گا، کوئی کار دے دے گا، یا کوئی مکان دلا دے، کوئی بھی آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں اس بندے سے۔ تو اسی طریقے سے جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے اپنے بندے سے یہ وعدہ کیا ہے جو روزہ دار ہوگا اور وہ روزہ رکھے گا اور خوشی کے ساتھ اور پورا اہتمام کے ساتھ، جس طریقے سے روزے کا اہتمام ہوتا ہے، نظر کا روزہ، جسم کا روزہ، زبان کا روزہ، یعنی کہ پوری تیاری کے ساتھ پورا مکمل روزہ رکھے گا۔ ایسا نہ ہو کہ صرف بھوکا پیاسا بیٹھا ہوا ہے اور روزہ چل رہا ہے اس کا، تو اس طرح کا روزہ نہیں ہو، بلکہ اس طرح کا روزہ ہو کہ نمازیں بھی پڑھے، تراویحیں بھی پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت بھی کرے، اور جو چیزیں روزے کے اندر منع ہوتی ہیں، جو چیزوں کو سے دور رہنے کو کہا ہے ان چیزوں سے دور رہے، اور اس کو لگے کہ ہاں اس نے بالکل ایک کمپلیٹ روزہ رکھا ہے۔ تو اس طرح کا جو روزہ ہوگا تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ جو ہے اپنے خزانے میں سے ہر چیز اس بندے پہ لٹائے گا، اور
اللہ تعالیٰ نے اسپیشلی جو ہے جنت کے اندر ایک دروازہ رکھا ہے جس کا نام ریان ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں روزے دار کی کتنی ویلیو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت کا ایک دروازہ مخصوص کرا ہوا ہے صرف روزے داروں کے لیے۔ جنت کے 8 دروازے ہیں جبکہ دوزخ کے 7 دروازے ہیں۔ جنت کے 8 دروازوں میں سے ایک دروازے کا نام ہے ریان، جو کہ اسپیشلی جو ہے صرف اللہ تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے رکھا ہے، اور روز قیامت اس میں سے صرف روزے دار ہی گزریں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ ایک مخصوص اہتمام ہے روزے داروں کے لیے، ایک مخصوص دروازہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، ایک مخصوص مہمان بنایا گیا ہے روزے دار کو، اور اس کی مہمان نوازی کے لیے ایک مخصوص دروازہ بنایا ہے۔ تو آپ ہمیں اللہ تعالیٰ کس قدر کا اجر دے گا، اور اللہ تعالیٰ سے ہم کیا امید لگائیں گے کہ اس کے خزانوں میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے، تو وہ ہمیں کیا کچھ عطا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ ایک راز ہی ہے، اور اس کا جو راز کی جو بات ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ روزہ دار کے جو اجر کا جو اندازہ ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی دے گا، کیونکہ روزہ صرف خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، باقی تمام عبادات بھی اللہ تعالیٰ کی ہیں، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے بارے میں صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس شخص نے میرے لیے روزہ رکھا ہوا ہے۔ کیونکہ اور بھی عبادت ہوتی ہے، نماز ہے، تراویح ہے، وضو کرنا ہے، غسل کرنا ہے، یا کوئی بھی عبادت ہے، صدقہ دینا ہے، قرآن خوانی کرنی ہے، نعت پڑھنی ہے، نعت خوانی کرنی، یہ تمام عبادات جو ہیں نظر آ رہی ہیں، لیکن روزہ ایسی عبادت ہے جو صرف بندے اور اللہ کے درمیان ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس بندے کے دل میں کیا ہے، اور اس کے منہ میں جو روزہ ہے وہ کس طرح کا روزہ ہے، اس نے کچھ کھایا پیا ہے یا نہیں کھایا پیا ہے۔ یہ اللہ اور بندے کے درمیان کی عبادت ہے، اور اتنی شاندار عبادت ہے کہ اس کا اندازہ جو ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی لگا سکتا ہے کہ ہاں اس شخص کا روزہ ہے۔ باقی کوئی بھی کہہ دے تو کوئی یقین کرے گا کہ ہاں اس کا روزہ ہوگا، لیکن کنفرم نہیں بتا سکتا، کنفرم صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی جانتی ہے، اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس شخص کا روزہ ہے۔ تو یہ عبادت مخصوص اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے رکھی ہے، اور یہ عبادت بالخصوص جو ہے اللہ تعالیٰ کو پتہ ہوتی ہے کہ اس شخص کا روزہ ہے، اور اس شخص نے اس روزے کا اہتمام میرے لیے کس طرح سے کیا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے روزے کا جو اجر ہے وہ خود دینے کا وعدہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ روزہ میرے لیے ہے اور اس کا اجر جو ہے میں خود دوں گا۔ تو ہم مسلمانوں کو اندازہ لگا لینا چاہیے کہ روزے کی کتنی اہمیت ہے، کتنی بڑی یہ عبادت ہے، جو کہ صرف اللہ اور بندے کے درمیان ایک راز ہوتی ہے، ایک سیکریٹ ہے یہ اللہ تعالیٰ اور بندے کے درمیان، کہ اللہ تعالیٰ اتنی محبت کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کا کتنا خوف ہے شخص کے دل کے اندر، کہ ایسا تو نہیں کہ چوری چھپے کوئی چیز وہ کھا لے یا پی لے، یہ صرف خاص اللہ تعالیٰ کے لیے ہم بالکل ایک ایسی عبادت کرتے ہیں جو صرف اللہ کو اور اس کے بندے کو پتہ ہوتی ہے۔ جو اس کے نیک بندے ہوتے ہیں جو روزے رکھتے ہیں رمضان المبارک کے، وہ جانتے ہوں گے ان باتوں کو، یہ تمام باتوں کو۔ تو میں تمام مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ بھی کروں گا اور کہوں گا کہ اس خزانے کی جو دولت ہے، رمضان المبارک ایک ایسا خزانہ ہے، اس کی جو دولت ہے اسے جتنا ہو سکے ہمیں لوٹنا چاہیے، کیونکہ کسی کو کیا پتہ کہ آنے والا وقت، آنے والی زندگی ہماری رہے یا نہیں ہے، کب موت آنی ہے کب نہیں آنی ہے۔ جن مسلمانوں نے رمضان المبارک پائے ہیں تو کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ جو ہے رمضان المبارک کو روزے میں گزاریں، عبادتوں میں گزاریں، اور روزہ بالکل اسی طریقے سے رکھیں جس طرح سے روزے کی ریکوائرمنٹ ہے، روزہ جس طرح سے ہمیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ، جس طرح سے چاہتا ہے کہ بندہ روزہ رکھے، یعنی کہ پرہیز کرے، مدعی پرہیزگار بن جائے اور تمام گناہوں کو چھوڑ کر صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جائے اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے، قرآن پاک پڑھے، نظروں کو جو ہے بچائے، زبان کو جو ہے اپنی غلط بولنے سے، اول فول جیسے بکتے ہیں لوگ، الٹی سیدھی باتیں، چغل خوری، غیبت، گالم گلوچ، ان تمام چیزوں سے جو ہے اپنے آپ کو بچائے، اور بالخصوص اسپیشلی جو ہے رمضان کا اہتمام کرے اور تمام روزے رکھنے کی کوشش کرے، نمازوں کی پابندی کرے، 5 وقتہ نماز پڑھے، تراویح پڑھے، اور جو ہے قرآن پاک کی جتنی ہو سکے تلاوت کرے، غریب مستحقین کی مدد کرے، یعنی کہ جو نیک کام ہے وہ زیادہ سے زیادہ کرے، کیونکہ رمضان المبارک میں ایک نیکی کے بدلے 70 نیکی کا ثواب ملتا ہے۔ ایک فرض پڑھتے ہیں تو 70 فرض کا ثواب ہے، اور ایک نفل پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب ایک فرض کے برابر ہے۔ تو رمضان المبارک میں اللہ تعالیٰ جو خزانے کھول دیتا ہے، سمجھ لیں اپنے، اور مسلمانوں کے لیے ایک بہترین مہینہ ہے کہ اپنی مغفرت کرا لیں۔ پہلا عشرہ رحمت کا، دوسرا عشرہ مغفرت کا، تیسرا عشرہ دوزخ سے بچنے کا۔ تو یہ دیکھیں کتنا پیارا یہ مہینہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لیے رکھا ہے۔ کوئی مسلمان ہی ایسا ہوگا جو اس مہینے کو پائے اور وہ اپنی بخشش نہ کرا سکے، عبادتیں نہ کر سکے۔ تو میں تمام مسلمانوں سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اس رمضان المبارک کو ضائع نہ کریں اور کوشش کریں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں، زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور اس ویڈیو کو جو ہے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور لائک کریں۔
اللہ حافظ.